یہ میرے ہاتھ میں ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر نہیں، یہ چارج شیٹ ہے مجھ سمیت ان تمام لوگوں کے خلاف جو زین اور سراج کے قتل سے متعلق اب تک سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ، غیر تصدیق شدہ افواہیں، خبریں یا پوسٹیں کرتے رہے. یہ چارج شیٹ ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنا جھوٹ پھیلایا اور کتنی غیر مصدقہ خبریں آگے پھیلائیں. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر مگر کے بغیر دو ایسے اقدامات ان تمام واقعات میں ہوئے ہیں جس کی کسی اگر مگر کے بغیر مذمت ہونی چاہیے. میں کرتا ہوں اور ہر شخص کو کرنا چاہیے اور اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، لاش کی بے حرمتی، لاش کو گھسیٹنا، لاش پر تشدد کرنا. نمبر 2، خواتین کو تھانے لے جانا، خواتین کو ہراساں کرنا، خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی سلوک رکھنا. یہ دو واقعات کی اگر مگر کے بغیر مذمت ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں فیکٹ پہ آنا چاہیے. اور فیکٹ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے سراج کے قتل کی، اور جو مدعی ہے وہ سراج کا سگا بھائی ہے. اس ایف آئی آر کے مطابق زین نے سراج کو قتل ہی نہیں کیا تھا. اس ایف آئی آر میں سراج کا اپنا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا جس میں ان کے بھائی کا زین نامی لڑکے کے ساتھ کوئی لین دین کا تنازع تھا، اور جب ان دونوں میں تلخ کلامی ہوئی تو اس کے بعد ان دونوں میں بیچ بچاؤ کے بعد صلح ہو گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو اس کا فالو اپ کرانے کے لیے میرے بھائی کے ساتھ دیگر لوگ زین کے گھر چلے گئے. جب زین کے گھر چلے گئے کہ ہم ان کو گلے لگائیں، ہم معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں، تو اس دوران زین اور زین کے ساتھ موجود لوگوں نے گالم گلوچ کی. اور پھر جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہم سے پھیلایا گیا، کتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ ہم نے بولا اور غیر مصدقہ، غیر تصدیق شدہ خبریں ہم نے آگے پھیلائی. اس کے بعد کے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایز اٹ از اس ایف آئی آر سے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ سراج یعنی جو شخص پہلے قتل ہوا تھا، جو دکاندار تھا جو پہلے قتل ہوا ہے، اس کے قتل کا مقدمہ جو اس کے بھائی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں کس نے قتل کیا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم معاملہ رفع دفع ہونے کے بعد زین کو گلے لگانے کے لیے اور ان کے گھر والوں کو معاملہ پہنچانے کے لیے ان کے گھر گئے تو وہاں زین کے ساتھ اون چودھری، ان کے والد کا نام لکھا ہے فیاض، اور 2-3 اور افراد موجود تھے. اس دوران ان لوگوں نے دوبارہ سے گالم گلوچ کی اور اون چودھری والد فیاض سکنا ڈھیری موہڑا راولپنڈی نے، اون چودھری نے پسٹل نکال کر میرے بھائی پر قتل کی نیت سے فائر کر دی، جو میرے بھائی کو سراج کو لگی اور وہ موقع پر ہی خون میں لت پت ہو کے دم توڑ گئے. تو زین نے تو قتل کیا ہی نہیں، قتل تو سراج کے اپنے بھائی کے مطابق اون چودھری نے کیا ہے. تو زین کو کس وجہ سے قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے، انسانیت سوز پتھر دور کی باتیں، اور وہ باتیں کہ جس پہ پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پنجاب جیسے صوبے میں، راولپنڈی جیسے شہر میں اس طرح کے واقعات کسی اگر مگر کے بغیر نہ صرف یہ کہ قابل مذمت ہے بلکہ قابل افسوس بھی ہیں. اور سنیں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ زین کے جسم پہ 100 سے زائد ایسے
زخم کے نشانات ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ زخم کس وجہ سے ان کو آیا. کہیں پہ جلانے کے، کہیں پہ تیز دار آلے سے کاٹنے کے، کہیں پہ جو ہے وہ کسی مضبوط چیز سے ٹھوکنے کے، اور طرح طرح کے جو نشانات ہیں. 100 سے زائد مقامات پر جسم میں وہ تشدد کے نشانات ہیں جو زین کے جسم پہ موجود ہے. اور زین، ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ سراج جو کہ پہلے قتل ہوا تھا دکاندار اس کے اپنے بھائی کے مطابق، زین نے سراج کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اون چودھری نے کیا تھا. ایک شخص جس کا لین دین کا تنازع تھا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا اور پھر دوبارہ سے جھگڑا ہوا، لیکن اس میں زین نے فائرنگ نہیں کی، اون چودھری نے کی. اور اس کے بعد ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، یا جس طرح کی بھی فوری اشتعال کہے، جو کچھ بھی کہے، ایک پلان کے تحت جب زین کو دوبارہ قتل کرنے کے لیے وہ آئے تو ان کو جب معلوم تھا کہ زین نے قتل نہیں کیا تھا، اون چودھری نے کیا تھا، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پہلے تو زین کو قتل ہی کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد پھر اگر قتل کیا گیا، جو بھی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، شاید یہ تھا کہ معلومات صحیح نہیں پہنچی ہوگی، جو کوئی بھی وجہ آپ کہہ دیں، لیکن اس طرح سے سفاکیت دکھانا، اس طرح سے سر عام لوگوں کو، آپ دیکھیں ویڈیوز آئی ہیں کہ لوگ موبائل سے تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، لاش پڑی ہوئی ہے، ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ FIR ہے جس میں خود ان کے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ کس نے فائرنگ کی. زین کا تو اس میں نام بھی شامل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جس انداز میں جو بربریت دکھائی گئی وہ ناقابل قبول ہے. اور اس کے بعد اگین میں یہ کہوں گا جو کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جو پولیس نے اس کے بعد کیا کہ خواتین کو اٹھایا، حاملہ خواتین کو اٹھایا، وہ خاتون جو کہ اس کا ابھی خاوند فوت ہوا تھا اس کی بیوہ کو اٹھایا اور اس کا 3 سال 2 مہینے کا بچہ گھر میں رہا. تو اس طرح کی 4 خواتین مختلف جو ولنریبل خواتین تھے ان کو اٹھایا اور پھر ان کو رکھا. اور پھر سراج کی لاش بھی حوالے نہیں کی گئی. 2 دنوں کے بعد ان کی لاش جو ہے وہ دی گئی اور اس کی تدفین بھی اب ہوگی. ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ بھی قابل مذمت تھا. اور تیسرے نمبر پر جو قابل مذمت اور قابل افسوس جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ اس معاملے کو جس طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے دونوں اقوام کی جانب سے، محسود قبیلے کی جانب سے بھی اور پنجابیوں کی جانب سے بھی. میں دونوں کے سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ رہا ہوں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ ماڈرن ڈے میں 2026 میں یہ ناقابل قبول ہے. دونوں اس طرف کے جو فریقین ہیں ان کے رویے قابل افسوس ہے اور گھن آتی ہے جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہے. ایک دوسرے کے لیے کر رہا ہے، دوسرے کے لیے کر رہا ہے. ان سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ویوز تو مل رہے ہیں، سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کلکس تو مل رہے ہیں، لیکن جو 2 دکھی خاندان ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، اور خاص طور پر پرٹیکولرلی میں زین کی بات اس لیے کروں گا کہ زین نے تو کوئی سچ کوئی کرائم بھی نہیں کیا تھا. اور اب یہ بات بھی آئی ہے کہ زین کا تعلق بھی پنجاب سے نہیں تھا کہ جو پنجابی کو گالی دی جا رہی ہے. زین تو کشمیر سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کافی افسوسناک ہے اور اس حوالے سے قانون کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. یہ چیزیں آگے کے لیے الارمنگ ہو سکتی ہے اور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. جو 2 خاندان متاثرہ ہیں اور یہ جو 2 واقعات ہیں جس میں ایک لاش گھسیٹنا اور ایک خواتین کو جو ہے وہ لے کے جانا، یہ دونوں انیکسیپٹیبل اور قابل مذمت ہے. لیکن یہ 2 متاثرہ خاندان بیچ میں اسی طرح سے ان کا درد رہے گا. جو سیاست کرنے والے پارٹیز ہیں دونوں اطراف سے، وہ سیاست بے شک چمکائیں گے اور وقت کے ساتھ ان کی سیاست جب ختم ہو جائیں گی تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے ان کا یہ غم، یہ تکلیف جو ہے وہ بچ جائے گی.